ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اللہ کی عزت کی قسم حضور کے میلاد کا وہ لمحہ ساری صدیوں سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ۔ بھئی اس طرح نہیں اسا فوت کی مناون والے نہیں جڑے آدھے نہیں میں نے فوت تھے، اسا حضور دی فوت کی مناون والے نہیں، انج نہیں باونا کہ فوت کیے جائے بیٹھے ہو، انج باونا کہ پتہ چلے کہ اسا فوت کی مناون والے نہیں، اسا حضور دا میلاد مناون والے اور یہ عقیدہ رکھن والے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہن نعرہ لواونے تے ہاتھ کوئی تلا نہ ہوئے، ایو جیاں نعرہ لواؤ کہ حضور روزے دے وچ خوش تھی ونجن اور میاں بہادر الحرامہ مزار دے وچ خوش تھی ونجن کہ حضور دے غلام کنج بیٹھن۔ نعرہ ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے زندہ باد۔ تو قربان جائیں وہ لمحہ جس میں محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، کائنات کے سارے وقت ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں، اور ایک اس لمحے کو جس میں حضور کا نور چمکا، جس میں آقا کا میلاد ہوا، جس میں آقا جلوہ گر ہوئے، اس ایک لمحے کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم کائنات کے سارے وقت، ساری صدیاں، سارے اوقات پہ لمحہ محمد مصطفیٰ، لمحہ ولادت محمد مصطفیٰ افضل اور اعلیٰ ہے، اور صدیوں پہ بھاری ہے۔ جس لمحے کا پروٹوکول یہ ہے کہ آتش قدائے معبد فارس کے اندر جو 300 سال سے جل رہا تھا، فارس کے اندر آگ جلائی جاتی تھی، ایک مقام تھا معبد آتش قدائے معبد جس کا نام تھا، 300 سال سے ایک لمحہ بھی وہاں آگ نہیں بجھی تھی۔ لوگ اسے اپنا رب مانتے تھے، لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، لوگ اس کو اپنا الہ مانتے تھے، لوگ اس سے بیٹے مانگتے تھے، لوگ اس سے بارش کی منتیں مانگتے تھے، لوگ اس سے اپنی عزت مانگتے تھے، لوگ اس سے اپنی صحت مانگتے تھے، لوگ اپنے گھر کی اور کاروبار کی برکت مانگتے تھے، اگر سفر میں جانا ہوتا تو حفاظت مانگتے تھے، منتیں چڑھاتے تھے، چڑھوائے چڑھاتے تھے، وہاں پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے، اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ 300 سال میں ایک لمحہ بھی وہ آگ نہیں بجھی، لیکن قربان جائیں لمحہ ولادت محمد مصطفیٰ، لمحہ میلاد محمد مصطفیٰ 4:21 جب آقا جلوہ گر ہوئے، وہ جو 300 سال سے آتش قدائے معبد جل رہا تھا، محمد مصطفیٰ کے میلاد کے لمحے کی عظمتیں یہ ہیں کہ وہ سارے کا سارا آتش قدائے معبد بجھ گیا، سوا بن گیا، راکھ بن گیا۔ اس لمحے کی عظمتیں یہ ہیں، اس لمحے کی رفعتیں یہ ہیں کہ اللہ کا اپنا گھر، کعبہ کس کا گھر ہے بھئی؟ شاباش، آخر تک بولے کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، بیت اللہ، اللہ کا گھر کعبہ۔ بھئی اللہ کے گھر کے اوپر بھی بتوں کا قبضہ تھا، میرے گھر کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر نہیں، اللہ کے اپنے گھر کے اوپر بتوں کا قبضہ تھا، بت پرستوں کا قبضہ تھا۔ وہ مقام جو توحید کا مرکز ہے، وہ مقام جو صرف ایک اللہ کے سامنے جبین نیاز سے جھکانے کی ڈائریکشن ہے، سمت ہے، جو رب کا گھر ہے، اس گھر کے اندر بارش برسانے کا الگ بت، روزی دینے کا الگ بت، بیٹے دینے کا الگ بت، حفاظت کا الگ بت، سفر کے لیے الگ بت، خوشیوں کے لیے الگ بت، غمیاں دور کرنے کے لیے الگ بت، مصیبتیں دور کرنے کے لیے الگ بت، پریشانیاں دور کرنے کے لیے الگ بت۔ یہ میں آپ کو کسی بت خانے کی بات نہیں بتا رہا، رب تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے اپنے گھر میں لات، منات، عزا، ہبل بہت ہی بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن قربان جائیں وہ لمحہ ولادت محمد مصطفیٰ، وہ لمحہ ولادت محمد مصطفیٰ 4:20 میں جب حضور جلوہ گر ہوئے، آقا کا میلاد ہوا، آقا کا نور چمکا، وہ جو رب کے اپنے گھر میں سینکڑوں بت بڑے ہوئے تھے، ادھر محمد مصطفیٰ کا نور چمکا، سارے بتوں نے منکر گئے، سارے بت ریزہ ریزہ ہو گئے، سارے بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سارے بت اپنے آپ کو جھکا بیٹھے، ٹوٹ گئے، اور قربان جائیں ہر طرف رونقیں رونقیں بکھر گئی۔
قربان جائیں ہم کیا میلاد مناتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ ہم کمکمے لگا لیں گے، اجے کو سمر چاہ دیں بتیاں، ہم اتنی لائٹنگ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ لائٹنگ کرنے کی ہماری حیثیت ہی نہیں۔ قربان جائیں رب تعالیٰ کی اپنی شانیں ہیں، رب تعالیٰ کی اپنی شانیں ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی حیران ہے کہ یہ ستارے کتنا وجود رکھتے ہیں۔ ایک سورج کے اوپر میں نے پچھلے سال ایک تحقیق پڑھی ہے، بالکل ابھی کی ریسرچ آئی ہے کہ یہ سورج اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے جس میں 206 ملک ہے، اور ہماری زمین اس دنیا کا 30% ہے، 70% حصے پہ پانی ہے، 70% حصے پہ پانی ہے، سمندر ہے، 30% حصے کے اوپر ہمارے گھر ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری زمینیں ہیں، دنیا ہے پوری کی پوری، اسی پہ پہاڑ، اسی پہ میدان، سارا کچھ اسی پہ، ملک اسی پہ، شہر اسی پہ، گاؤں اسی پہ، سارا سلسلے دنیا کے 30% پہ ہے۔ اس 30% میں 206 ملک ہیں، اس 30% میں 7.25 ارب لوگ رہتے ہیں، 7.25 ارب لوگ رہتے ہیں، 3.25 ارب مسلمان رہتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس دنیا جیسی 5 دنیا نہیں، 100 دنیا نہیں، 1000 دنیا نہیں، لاکھ دنیا نہیں، 5 لاکھ دنیا نہیں۔ سائنس حیران ہے کہ اس زمین جیسی 10 لاکھ دنیایں ہوں، سورج اکیلا اتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ اس جیسی دنیا اور ہوں، اس جیسی زمینیں اور ہوں، سورج کے اندر ڈال دی جائیں تو سورج مکمل نہیں ہوگا، سورج کی ابھی بھی جگہ بچ جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنی کہکشاؤں کے سلسلے، سائنس ٹیکنالوجی حیران ہے۔ اللہ اکبر، وہ لمحہ ولادت محمد مصطفیٰ جس میں حضور جلوہ گر ہوئے، رب تعالیٰ نے، ہم تو کمکمے لگاتے ہیں، رب تعالیٰ نے آسمان کے لاکھوں ستاروں کو سیدہ آمنہ کے گھر کی چھت کے قریب جھکا دیا، جو لائٹنگ کر کے کھڑے ہیں، لائٹنگ کر کے کھڑے ہیں۔ اس لمحے کی عظمتیں یہ ہیں، اس لمحے کی رفعتیں یہ ہیں، اس لمحے کی شان و شوکت یہ ہے کہ قربان جائیں اس لمحے اللہ رب العزت نے جنت سے سبز اور سفید پرندوں کو جرمٹ کے جرمٹ، ہزاروں کی تعداد میں، جو اتنی میٹھی بولی سے چہچہا رہے ہیں کہ وہ چہچہاٹ انسان کے سماعتوں کو، انسان کے کانوں کو اتنی بھاتی، اتنی ہنسی لگتی کہ اس جیسی آواز کسی نے پہلے نہیں سنی۔ یہ ولادت محمد مصطفیٰ کی خوشی میں جنت کے پرندوں کی چہکار ہے، قربان جائیں، جنت کے پرندوں کی چہکار ہے، اور جنت کے پرندوں کی نغمہ گری ہے، اور جنت کے پرندوں کی نعت خوانی ہے، حضور کی ثنا خوانی ہے، اور جنت کے پرندوں کا شکران ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا کرم کہ تو نے ہمیں وہ لمحہ عطا فرمایا جو لمحہ صدیوں پہ باری ہے، جس لمحے محمد مصطفیٰ نے جلوہ گر ہونا، جس میں تاجدار ختم نبوت نے تشریف لانا ہے، وہ لمحہ جس لمحے آقا جلوہ گر ہوئے، لمحہ ولادت محمد مصطفیٰ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم 10 دیگیں بریانی کی بنا لیں گے، اسا ایک بھنڈر چکو سو، گوشت روٹی چپڑے سو، ایندے کو زیادہ ساری حیثیت کو نہیں۔ رب نے اپنی کرم اور اپنے مقام جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اس شانوں کے مطابق جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، جب بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ سوچیں تو صحیح، ماں جب 9 مہینے، میرے اور آپ سب کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، 9 مہینے ماں پیٹ میں جب بچے کو رکھتی ہے، جس لمحے بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اور خامد آ جائے، جو عورت کا ہم سفر ہے، جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جو دکھ سکھ کا ساتھی ہے، خامد ہے، جس کے نکاح کے اندر عورت ہے، وہی خامد آ کے خوش نہ ہو بیٹی پہ، وہی خامد آ کے اولاد پہ خوش نہ ہو، آپ اس منظر کو ذہنوں میں لائیں۔ اگر وہی
خامن کمرے میں آئے اور وہ ماں جو اتنی تکلیفوں سے گزر کے جس نے بیٹی کو جنم دیا ہے وہ نہ مسکراہٹ دے نہ خوش ہو، بلکہ وہ آ کے ماں کے سامنے اس بیٹی کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے دو ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑے ماں کے چہرے کے اوپر مارے اور کہے کہ تو نے اس نحوست کو جنم دیا ہے، تو آپ سوچے کہ اس ممتا کے جگر کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہوں۔ اس ممتا کے دکھ کو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی اس کو توڑ سکتا ہے؟ کوئی اس دکھ کا وزن کر سکتا ہے؟ کوئی اس دکھ کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک ماں روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ام سلمہ، ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا خامند آیا، اس نے بیٹی کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے ماں کے سامنے دو ٹکڑے کر دیا۔ اگلے سال پھر بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ تیسرے سال پھر بیٹی پیدا ہوئی، اس نے زندہ دفن کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر اب تیری بیٹی پیدا ہوئی پہلے میں تیرے ٹکڑے کروں گا پھر اس نحوست کے ٹکڑے کروں گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس عورت نے پاگل پن کا بہانہ کر لیا، بال کھول لیے، کپڑے میلے کچیلے، تاکہ پھر اگر بیٹی ہو گئی تو پھر ممتا کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، خود بھی ماری جاؤں گی، بچی کو پھر ٹکڑے ہوتے دیکھنا پڑے گا۔ تو ممتا کے اندر مزید کوئی طاقت نہیں تھی، تو انہوں نے پاگل پن کا بہانہ کیا، مکہ کی گلیوں میں یہ پھرا کرتی تھی۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، حضرت خدیجہ کی خادمہ تھی، حضرت ام ایمن، یہ بھاگتی ہوئی مکہ کی گلی میں سے گزر رہی تھی۔ تو ام سلمہ نے پوچھا اتنی خوش ہو کہ کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا محمد کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا خدا کے لیے اس بچی کو چھپا دو، محمد اسے مار ڈالیں گے، خدا کے لیے اس بچی کو چھپا لو۔ آج یہ دھرتی ماں پھر اپنے سینے میں کسی معصوم کا خون دیکھے گی ہوتا ہوا، آج پھر اس بچی کی ایک معصوم بچی کی آہیں اور سسکیاں اور سانسوں کی ڈوری ٹوٹنا، یہ دھرتی ماں اپنے سینے میں یہ دکھ محسوس کرے گی۔ آج پھر کسی ممتا کا کلیجہ چرے گا، خدا کے لیے اس بچی کو چھپا دو، محمد کو نہ بتاؤ۔ حضرت ام ایمن نے کہا اے ام سلمہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، محمد وہ نہیں جو بیٹیوں کو ذبح کرنے والے ہیں، محمد تو وہ ہیں جو بیٹیوں کو عظمتیں عطا کرنے والے ہیں، محمد تو وہ ہیں جو بیٹیوں کو رفتیں عطا کرنے والے ہیں۔ آپ قربان چاہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بتایا حضرت ام ایمن نے کہ محمد کے گھر میں یہ پہلی بیٹی نہیں ہے بلکہ دوسری بیٹی ہے، دوسری بیٹی ہے۔ کہا دیکھنا میرے ساتھ ساتھ آؤ، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گی تو ان کا رد عمل دیکھنا، ان کا ریاکشن دیکھنا، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہ ام سلمہ پیچھے پیچھے چلی، حضرت ام ایمن بھاگتی ہوئی گئی اور جا کے بتایا، اس نے کہا کہ یہ محمد کے گھر میں پہلی بیٹی نہیں ہے بلکہ دوسری بیٹی ہے، تم دیکھنا تو صحیح۔ ان کی خوشی کا عالم، محمد مصطفیٰ تو بیٹیوں کو عزتوں سے نوازنے والے ہیں۔ جب حضرت ام ایمن نے جا کے حضور کو بتایا کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بندہ جتی لا میں چانا تیز بجیندہ ہے، جتی لال تھوڑا جہاں گھٹ بجیندہ ہے۔ اب حضرت ام ایمن نے جب حضور کو یہ خوشخبری سنائی، آقا نے اپنے جوڑے مبارک نالین پاک وہیں پہ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، نالین پاک وہیں پہ چھوڑ دیے اور حضور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے ودعا کے مکڑے پہ، اور حضور فرما رہے ہیں ہمیں آکے یا خدیجہ، ہمیں آکے یا خدیجہ، ہمیں آکے یا خدیجہ، اے خدیجہ تمہیں مبارک ہو تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، اے خدیجہ تمہیں مبارک ہو تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے۔ یہ منظر جب ام سلمہ نے دیکھا تو دوپٹہ اٹھا کے کہا اے محمد کے رب، تو نے محمد کو بھیجنا تھا تو کچھ عرصہ پہلے بھیج دیتا، ہماری بیٹیوں بھی زندہ رہ جاتی، ہماری بیٹیوں کو بھی جینے کا حق مل جاتا، ہماری بیٹیوں کو بھی عزت مل جاتی، ہماری بیٹیوں کو بھی زندگی کا حق مل جاتا۔ اے محمد کے رب، تو نے محمد کو اتنا دیر سے کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ بریانی بنا لیں گے، زیادہ سے زیادہ اسا ایک بھنڈر کو اگنسو، زیادہ تو زیادہ اسا 10 بھی دیگا پکا گنسو، ساڑی تہیندے تو زیادہ حیثیت
نہیں لیکن قربان تھیوں لمحے ولادت محمد مصطفیٰ جیڑے میں آقا دا جلوہ اور نور چمکائے اللہ رب العزت کو گوارا نہیں تھیا کہ آندے رحمت للعالمین پہن تھی آج کہہ ممتا کو وقت تکلیف تھی وے آج کہہ ممتا دا وقت کلیجا پھٹ بنے آج کہہ ممتا دا وقت خون تھی وے آج کہہ معصوم بے گناہ بیٹی کو زندگی دے حق تو محروم کی تا بنے رب تعالیٰ نبی دا میلاد اور لمحہ ولادت انج منائے کہ رب تعالیٰ ہر گھر دے اندر بیٹے تقسیم کی تھی ہر گھر دے اندر بیٹے تقسیم کی تھی آتش قدائے ماں پر بجھ گیا کعبہ دے سارے بت اونٹے منہ گر گئے ہر گھر دے وچ رب تعالیٰ بیٹے تقسیم کیتے جنت تے پرندے اتر آئے ستارے سیدہ آمنہ دے گھر دے اتے سایہ کر کے کمکمے بن کے کھڑے سیدہ آسیہ سیدہ مریم سیدہ حاجرہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لمحہ ولادت دے ٹائم حضرت آمنہ دے کول کھڑیاں جنتیاں حوراں سردار حوراں سیدہ آمنہ دے قدمہ دے وچ کھڑیاں کہ وہ لمحہ آگے محمد مصطفیٰ تشریف کے نہ بڑھا آقا دا نور چمکا اور تو سا دیکھو بھئی دنیا دا سب تو طاقتور سورس آف لائٹ سورج ہے میں تو کو دس ہے کہ دنیا جیاں 10 لاکھ زمینہ ہوئے تو سائنس آدھی ہے ٹیکنالوجی آدھی ہے آج دی جدید ریسرچ آدھی ہے کہ 10 لاکھ زمینہ سورج دے اندر آ سکتی ہے اتنا بڑا سورج ہے سب تو بڑا سورس آف انرجی سب تو بڑا گریٹسٹ سورس آف لائٹ نور دا سب تو بڑا سورس کہ سائنس آدھی ہے کہ چاند دی بھی اپنی روشنی کوئی نہیں چاند بھی روشنی کہندے کو گندا ہے سورج دے کو چاند بھی سورج دے کو روشنی گندا ہے اتنا بڑا سورس آف لائٹ کہ دیکھو اساں اگر کہیں علاقے چ بجلی لوامنی ہوے نہ ہوے بجلی پہلے منتا کرنی پوندیاں ایم این اے دیاں ایم پی اے دیاں ول کھمبے لگ دیں وال گرانٹاں آندیاں وال وان کے ٹرانسفارمر آن دیں وال وان کے ساکو میٹر دیاں درخواستہ لیمنا پوندیاں وال وان کے سارے کمرے آن دے وچ وہ میٹر تو کنیکشن لاونا پوندا ہے وال اگر 5 مرلے دا میرا مکان ہے 12 بائی 12 دا ایک کمرہ ہے اون دے وچ روشنی واسطے الگ بورڈ تے الگ بٹن تے الگ بلب لاونے پوسن او بلب او بورڈ نال والے کمرے کو روشنی نہ دے سی اون دے واسطے علیحدہ بورڈ لوانا اون دے واسطے علیحدہ بلب لوانا پوسی او بورڈ تے بلب نال والے واش روم کو روشنی نہ دے سن واش روم واسطے علیحدہ بورڈ لوانا واش روم واسطے علیحدہ بلب لوانا پوسی او بلب کچن کو روشنی نہ دے سی کچن واسطے علیحدہ بورڈ بلب لوانا او بلب تے بورڈ ویڑے کو روشنی نہ دے سی ویڑے واسطے الگ بلب ایویں ہے کہ نہیں بھی بولو جاگ دے بیٹھے ہر چیز واسطے علیحدہ بورڈ اور بلب لاونے پوسن تو سا دیکھو دنیا دے اندر کتنے بورڈ تے کتنے بلب ہو سن 206 ملک کتنے بلب ہو سن ایک رات کو روشن کرن واسطے انسان کو کتنی محنت کرنی پئی لکھاں لوگاں کو جی میں واپڑا سادہ ہے ایویں دنیا دے وچ ہر ملک دے محکمے بجلی دے لکھاں ٹرانسفارمر کروڑاں ٹرانسفارمر کروڑاں دے بجٹ کروڑاں دے بجلی پیدا کرن والے پاور سٹیشن اور ساریاں چیزاں گریڈ سٹیشن اور والوں دے وچ لکھاں لوگاں دی بھرتی والا تاراں بڑھاون بورڈ بڑھاون والے الگ محکمے وال الگ کارخانے وال دکاناں ایک پوری چین ہے ایک پورا سسٹم ہے وال ون کے اگر مار صاحب دے مار سید کلاسرہ صاحب دا اگر ایک مربع زمین ہے تو وہ سارا تھوڑے کھمبے تے انہاں دا کنیکشن تے انہاں دے میٹر تے انہاں دے بورڈ انہاں دے مربع زمین کو روشن نہ کرے سن بلکہ مربع دے وچ وہ 10 مرلے دا مکان روشن کرے سن یعنی زمین دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا روشن تھی سی میری ساری زمین روشن نہ تھی سی اندے تو پتہ چلا کہ اتنے بورڈ اتنی محنت اتنی بجلی پیدا کرن دے باوجود اے پوری دنیا دے وچ 70% پانی 70% سمندر 3% زمین اور وہ زمین دے وچ وال شاید 2% دے ہوتے یا 5% دے ہوتے بجلی ہو سی باقی تائیں میں زمینہ ویران ہے باقی تا کاشتکاری ہے باقی تائیں میں ٹبے ہیں باقی تائیں میں پہاڑ ہیں ساری زمین یعنی ان زمین دا 2% روشن کرن واسطے انسان کو کتنی محنت کرنی پئی کتنے بجٹ خرچ کرنے پہ کتنے لوگ بھرتی کرنے پہ اللہ رب العزت سورج کو ایسا
گریٹسٹ سورس آف لائٹ بنائے، نور دا ایسا ذریعہ بنائے کہ جلے مشرق دے وچوں سورج نکل جائے دنیا دیاں ساریاں لائٹاں بجھ ویندیاں، دنیا دیاں ساریاں روشنیاں ختم تھی ویندیاں، سمندراں کو بھی روشن کر دیندا ہے، پہاڑاں کو بھی روشن کر دیندا ہے، دریاواں کو بھی روشن کر دیندا ہے، کاروبار والی جھاواں کو روشن کر دیندا ہے، گھراں کو، شہراں کو، میداناں کو، پوری دنیا دھرتی کو سورج روشن کر دیندا ہے، ساکوں بلب جلاون دی ضرورت نہیں پوندی۔ ہن میرا تھوڑے تے سوال ہے، ڈا بھائی ڈا دا میں کمرہ بناواں، ڈا بھائی ڈا دا کوئی بہت وڈا نہیں، ڈا بھائی ڈا دا میں ایک کمرہ بناواں، ایڈوئی دیوار چا بناواں، ایڈوئی دیوار، ایڈوئی دیوار، ایڈوئی دیوار، اتوں میں چھت چا رکھاں، چھت چا بناواں، اندے وچ کوئی کھڑکی نہ رکھاں، کوئی روشن دان نہ رکھاں، کوئی دروازہ نہ رکھاں، تا کیا یہ سورس آف لائٹ سورج اتنا بڑا سورس آف لائٹ جڑا پوری دنیا کو لمحے وچ روشن کر دیندا ہے، چاند جاندے کول روشنی گندا ہے، دنیا دیاں اتنیاں بجلیاں اتنیاں محنتاں اندے مقابلے جلے سورج نکلدا ہے ساریاں بجھ ویندیاں، اے سورج کیا ڈا بائی ڈا دے کمرے کو روشن کر سکتا ہے؟ بولو اگر اندے وچ دروازہ نہ ہوئے، اگر کھڑکی نہ ہوئے، چاروں پاسوں دیوار باندھتے اتنے چھت چڑھے، کیا یہ سورج روشن کر سکتا ہے؟ نہیں، سورج روشن نہیں کر سکتا۔ اندہ معنی یہ ہے کہ ڈا بائی ڈا دے کمرے کو روشن کرن واسطے بھی سورج دروازے اندر تے کھڑکیاں دا محتاج، کھڑکیاں تے دروازے دا محتاج ہے، کھڑکی تے دروازہ نہ ہوئے، اتنا بڑا نور دا ذریعہ سورج نہیں روشن کر سکتا۔ ڈا بائی ڈا دے کمرے کو، ڈا بائی ڈا دے کمرے کو لائٹ دا سب تو تیز سورس ہن سی ٹی سکین یا الٹرا ساؤنڈ ہے جڑے انسان دے جسم دے اندر بھی دس دیندے ہیں، لیکن انہاں دی بھی بہت محدود جے لیمٹ ہے، بہت محدود جی اندر دی چیز دس دے سن، لیکن بڑی محدود طاقت ہے انہاں دی، غیر محدود طاقت نہیں۔ حضرات محترم اتنی لمبی گال تو کو سمجھاون دا ایک مقصد ہے، ہن غور کرائے، بڑی قیمتی گال، بڑی قیمتی گال۔ اللہ اکبر، جلے بال پیدا تھیندے نا کمرے اندے وچ اونٹم دروازے کھڑکیاں کھول نہیں دیویندے، بند کر دے، کھڑکی دروازے بند کر دیندے مائیاں، جلے بال پیدا تھیونا ہوئے، قربان تھیوں جلے وہ لمحہ ولادت محمد مصطفیٰ 12 ربیع الاول دی رات 4:21 دوتے جلے حضور دا نور چمکا ہے، دروازے بندن، کھڑکیاں بندن، سورج اتنا طاقتور سورس آف لائٹ، لیکن دروازے کھڑکیاں بند ہونے اندر روشنی نہیں بیٹھی، کمرہ بند کے نور محمد مصطفیٰ خارج منی نور، سید آمنہ فرمیندی آقا دا نور چمکا، اتنا طاقتور نور، اتنا طاقتور نور کہ وہ کمرے دے وچوں باہر نکل گیا، وہ کمرے دے وچوں باہر نکل گیا، کعبہ وچوں باہر نکل گیا، مکہ وچوں باہر نکل گیا، ٹبیاں دا وجود چیر کے نکل گیا، پہاڑاں دے دامن چاک کر کے نکل گیا، فرمیندیاں بیٹھی تا اپنے ان بند کمرے دے اندر آنی، لیکن پوری دنیا کو نور روشن کر دیتا، فرمیندیاں اللہ بھی عزت کی قسم پوری دنیا میرے سامنے روشن تھی گئی، شام تے ٹبیاں دوتے، شام تے بازاراں دے وچ بہندیاں ہوئیاں ناچیاں ان بند کمرے دے وچ بیٹھے ہوئے میں دے دی بیٹھے۔ اللہ اکبر، لوگو حضور دیاں شانہ ہوئے، آقا دیاں عظمتاں ہوئے، آقا دے لمحہ ولادت دیاں عظمتاں ہوئے کہ ایک سورج تا کیا کروڑ سورج بھی آونن تو انہاں دے نور دی وہ طاقت نہیں تھی سکتی جڑے نور محمد مصطفیٰ دی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ سخی میاں بہادر رحمت اللہ علیہ۔ محترم المکرم ڈاکٹر مفتی محمد رفیق صاحب مظہری، آپ سے گزارش آپ تشریف لے آئیں سٹیج پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اس لمحے کی عظمتیں کہ جس لمحے آتش قدائے فارس بجھ گیا،
جس لمحے اللہ نے جھنڈے گاڑ دیے کعبہ کے سارے کونوں پہ، جس لمحے آقا کا نور چمکا اور شام کے صحراؤں میں اور شام کے بازاروں میں قربان جائیں، اور شام کے محلات، روم کے محلات، ہر چیز اس بند کمرے میں سیدہ آمنہ پہ روشن ہو گئی۔ تو وہ لمحہ جس میں حضور جلوہ